بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم دعا کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ شکوہ کنار رہتے ہیں کہ ان کی دعائیں ضائع جا رہی ہیں، حالانکہ دعا ضائع نہیں جاتی، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، اے پیارے علی، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، جب دعا مانگو تو یہ 3 کام لازمی کرو۔ نمبر 1، غائب کے لیے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غائب کی دعا غائب کے لیے قبول ہوتی ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جب بھی دعا مانگو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کو بھی یاد رکھو۔ دعا مانگنے کے اول و آخر میں درود پاک پڑھا کرو۔ جس دعا کے اول و آخر میں درود پاک پڑھا جائے گا وہ دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اپنی دعا میں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ضرور یاد رکھا کریں۔ جب بھی دعا کریں تو ان کے لیے بھی دعا مانگیں، اس سے اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ احادیث شریف میں دعا کی قبولیت کے اوقات کار بھی بتائے گئے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے چند اوقات یہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہجد کے اوقات کار میں مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تہجد کا وقت رات کا آخری وقت ہے۔ اس وقت لوگ خواب غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں، کچھ لوگ گہری نیند میں مست ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس وقت سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی ہیں۔ اس وقت جب کوئی بندہ میٹھی نیند قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور دعا مانگتا ہے، رب کے حضور گڑ گڑاتا ہے اور فریاد کرتا ہے، تو حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندے کی جائز خواہشات کو ضرور پورا کرتا ہے۔ تہجد کی نماز لاڈلی نماز ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب خدا تعالیٰ زمین و آسمان پر آ کر کہتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی رزق کا طالب میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مغفرت کا طالب میں اس کی مغفرت کروں۔ اس وقت جو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اور جو سوئے ہوتے ہیں وہ شکوہ کرتے رہ جاتے ہیں کہ رب ہماری دعائیں نہیں سنتا۔ دوسرا وقت سجدے کا ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مشکل کام کسی کے سامنے جھکنا ہوتا ہے۔ خوددار اور عزت دار لوگ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، وہ پیشانی کو جھکانا ذلت سمجھتے ہیں، وہ جان دے دیتے ہیں مگر کسی کے سامنے گردن نہیں جھکاتے۔ جس پل انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس پل وہ اپنے جسم کے سب سے محترم اور بلند عضو یعنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر زمین سے ٹیک رہا ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا، یہ عاجزی اس قدر پسند آتی ہے کہ وہ اس حالت میں مانگی گئی اپنے بندے کی ہر دعا کو پورا کر دیتا ہے۔ جھکنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، چنانچہ جو جھک گیا وہ مراد پا گیا۔ تیسرا وقت اذان کا ہوتا ہے۔ اذان کے وقت مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان سے مراد وہ پکار، وہ بلاوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو دیا جاتا ہے۔ اذان نام ہی کامیابی کا ہے۔ اذان پکارتی ہے، آئیے کامیابی کی طرف۔ جب انسان اللہ کے اس بلاوے پر لبیک کہتا ہے اور جواب دیتا ہے تو اس وقت نہ صرف اللہ تعالیٰ انسان کی دعا سنتا ہے بلکہ اس کو پورا بھی کرتا ہے۔ چوتھا اور سب سے بہترین وقت فرض نماز کے بعد کا ہے۔ فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔
ہیں۔ ہم نے فرض نماز کی ادائیگی کی اور بھاگ نکلے، نہ خدا کو یاد کیا اور نہ کچھ مانگا، جلدی سے آئے اور جلدی سے نکل گئے۔ یہ اہتمام کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ پانچواں وقت بارش کے بعد کا ہوتا ہے، اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ بارش اللہ پاک کی رحمت ہے، بارش پیاسی زمین کو سیراب کرتی ہے، بارش بنجر زمین کو لہلہاتے سبزے میں تبدیل کر دیتی ہے، بارش مردہ زمین میں روح پھونک دیتی ہے، بند چشمے جاری کر دیتی ہے، خدا کی ہر مخلوق کے لیے خوشی اور راحت کا سبب بن کر برستی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ رحمت کے موقع پر رحیم کو یاد کیا جائے تو وہ ضرور سنتا ہے۔ چھٹا وقت سفر کا ہوتا ہے، سفر کے دوران کی گئی دعا بھی لازمی قبول ہوتی ہے۔ مسافر اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مہمان کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ آج کے دور میں ہم مسافروں سے تنگ آ جاتے ہیں، انہیں پوچھتے نہیں، انہیں کھانا نہیں دیتے۔ جب ہماری یہ حالت ہوگی تو ہماری یہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ ساتواں وقت افطار کا ہوتا ہے، افطار کے وقت مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ روزہ واحد عمل ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا، اور دوسرا معنی علماء نے کیا ہے کہ روزے کی جزا خود رب ہے۔ روزے میں انسان سارا دن بھوکا رہتا ہے اور روزے میں انسان حلال چیزیں بھی نہیں کھاتا۔ جب افطار کے وقت انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، دعا ضائع نہیں جاتی۔ ندامت اور عاجزی بھی ہونی چاہیے۔ عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، رونے والی آنکھ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ہم رو کر مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط آ گئی، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کا کہا، آپ نماز استسقاء پڑھنے گئے، دعا مانگی تو رب کی طرف سے جواب آیا، موسیٰ آپ کی مجلس میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو نافرمان ہے، وہ جب تک اس مجلس سے اٹھ نہیں جاتا تب تک بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی یہ بات مجمع عام میں بتائی اور کہا کہ جو خدا کا نافرمان ہے وہ اٹھ جائے تاکہ بارش ہو۔ کوئی نہیں اٹھا، دوسری بار کہا تب بھی کوئی نہیں اٹھا، تیسری بار کہا تب بھی کوئی نہیں اٹھا۔ وہ جو نافرمان شخص تھا اس نے ہونٹ ہلائے دل ہی دل میں دعا کی اور رب نے معاف فرما دیا۔ مجمع عام میں سے کوئی اٹھا بھی نہیں اور بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس نے مجھے راضی کر لیا، سچے دل سے معافی مانگی، میں نے معاف کر دیا اور اس کی دعا سن لی۔ پیارے دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا مانگنی چاہیے۔ اے اللہ، دنیا کے سب سخی، سب بادشاہ مانگنے والوں سے تنگ آ جاتے ہیں اور دے دے کر تھک جاتے ہیں۔ اے اللہ، ایک تو ہی اکیلا ایسا ہے جو مانگنے والوں سے تنگ نہیں آتا اور دے دے کر کبھی نہیں تھکتا۔ اے اللہ، تجھ سے جتنا مانگیں تو اتنا خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے سب سخی افراد اور بادشاہوں کے دروازے ایک خاص وقت کے بعد بند ہو جاتے ہیں، لیکن تو وہ شہنشاہ ہے جس کے دروازے مانگنے والوں کے لیے ہر لمحہ اور ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ اے اللہ، دنیا کے سب لوگ اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں، لیکن تو وہ واحد ہے جو کہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے لیے، اپنے سب بھائیوں بہنوں، والدین، دوست احباب اور ساری امت مسلمانوں کے لیے خیر و برکت اور بھلائی کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ پاک، ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کی پیروی کرنے والے سب مسلمانوں پر رحمت و برکت نازل فرما، آمین ثم آمین۔ اے اللہ، جن لوگوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں پر تیرا خاص کرم ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کو تو معاف کر چکا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کی تو توبہ قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کی تو دعائیں قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔
اے اللہ جن لوگوں کو زندگی کی ہر نعمت عطا کی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما دے۔ اے اللہ پاک سب لوگوں کی مشکلیں آسان کر دے اور سب لوگوں کو وہ چیزیں عطا کر دے جس کی انہوں نے تجھ سے امیدیں لگائے ہوئی ہیں۔ یا اللہ تجھے تیری خدائی کا واسطہ، تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے غفور ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ ہر ایک مسلمان کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔